الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان سہانی بابرکت ساعتوں میں شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں آج جمعۃ الوداع کے اجتماع میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے. عزیزان محترم، آج ہم زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. عزیزان محترم، کلام پاک میں اللہ رب العزت نے تقریباً 84 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اکثر مقامات پر جہاں بھی نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. پھر حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء علوم الدین میں بڑی کمال بات لکھی ہے. آپ سرکار فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان شکر ہے اور آدھا ایمان صبر ہے. آدھا ایمان شکر ہے
آدھا ایمان صبر ہے۔ فرماتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، اربوں پتی ہیں، وہ قدم قدم پہ شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے فراوانی عطا کی ہے، ہر نعمت کی ارزانی عطا کی ہے، نفس کی راحت کے تمام سامان عطا کیے ہیں، فراوانی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ اور جن کے پاس نہیں ہے فرماتے ہیں وہ صبر کرتے رہتے ہیں کہ مالک تیری رضا جیسے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صرف شکر کر رہے ہیں صاحب مال ہونے کی وجہ سے، ان کا ایمان بھی نامکمل تھا، اور جو غربت، افلاس، ناداری، تنگ دستی کی وجہ سے ہمہ وقت صبر کر رہے ہیں، ان کا ایمان بھی نامکمل تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مالداروں سے فرمایا اے مالدارو، جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس مال میں نے اپنے غربا مساکین کا حصہ بھی رکھا ہے، ان کا حصہ نکالو، دو ان کو۔ اب اربوں پتی آدمی ہو اور زکوٰۃ بھی پھر اس کی لاکھوں میں بنے گی، تو لاکھوں روپے، ہزاروں روپے دیتے ہوئے نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے، نفس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر بندہ اپنے نفس کو جھڑک کے کہتا ہے کتے خاموش ہو، میرے رب نے دیا ہے اور اس نے دینے کا حکم دیا ہے، اور اس کے دیے ہوئے میں سے اس کی رضا میں خرچ کر رہا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے شکر تھا، مال جب دیا تو نفس پہ گرانی ہوئی، صبر کیا تو سرکار فرماتے ہیں مال صاحب مال جو ہے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ شکر پہلے ہی تھا، اب صبر بھی آ گیا، ایمان مکمل ہو گیا۔ غریب تھے، صرف صبر ہی صبر تھا، جب اللہ نے مالداروں سے انہیں مال دلوایا تو وہ سجدہ شکر میں گر گئے، مولا تیرا شکر ہے، تو فرماتے ہیں ان کا بھی ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے احیاء علوم الدین میں لکھا۔ پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے بندے کا ظاہر باطن پاک ہو جاتا ہے۔ صبح کے درسوں میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ نماز پڑھنے سے کیسے کیسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا صرف اتنا کہہ رہا ہوں، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جب ہم نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور بندے کے اندر بتقاضۂ بشریت کمیاں ہوں تو نفس اور ضمیر ملامت کرتا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے، تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب برائیاں ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک بڑی زبردست بات کہی مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں نماز اس طرح بھی برائی سے روکتی ہے کہ جب تک آپ اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہیں اور سلام نہیں پھیرتے، نماز سے باہر نہیں آتے، تب تک ہر برائی ختم ہے، ہر برائی بند ہو گئی۔ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے کہ جب تک آپ نماز میں ہیں نہ کسی کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، نہ چغلی کر رہے ہیں، نہ غیبت کر رہے ہیں، نہ گالی دے رہے ہیں، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے بندہ رک گیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب نماز کے اوپر دائمیت اختیار کرتا ہے بندہ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو توفیق عطا فرماتا ہے، اس کا ظاہر باطن پاک ہوتا جاتا ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنے سے بندے کا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ سے بھی مال بھی پاک ہوتا ہے، بندے کا جسم بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم،
اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اموال سے خیرات لو تاکہ ان کے مال پاک اور صاف ہو جائے، ان کا بھی تزکیہ ہو جائے، تطہیر ہو جائے، ان کے مال کا بھی تزکیہ اور تطہیر ہو جائے۔ پھر زکوٰۃ کا معنی علماء لغت یہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی ہے پھلنا پھولنا، نشو و نما پانا، بڑھنا، زیادہ ہونا۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ پاک بدلے میں اس کو 10 گنا دیتا ہے۔ اخلاص اور زیادہ ہو تو فرمایا تو نے 1 دیا ہے، ہم بدلے میں تجھے 70 گنا دیں گے۔ اخلاص اور زیادہ ہو، فرمایا بندے تو نے 1 دیا ہے، ہم 700 گنا دیں گے۔ اخلاص اور زیادہ ہو، فرماتا بندے تو نے 1 دیا ہے، ہم بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ تو اب دیکھیں عام بندہ جو ہے اس کے ذہن میں آئے گا کہ جی مال دینے سے کیسے بڑھ گیا، مال تو گھٹ گیا، 1,00,000 روپیہ تھا اس میں سے 10,000 دے دیے تو 90,000 رہ کے کم ہو گئے۔ مگر آپ غور کریں، علماء فرماتے ہیں دیکھیں ایک عالم ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، وہ علم پڑھتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں علم سے متعلق رہنے سے، پڑھنے سے، پڑھانے سے علم یاد رہتا ہے اور ہر روز علم بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ میں ہر روز کتابیں پڑھتا ہوں، ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں، پھر جتنی بار جو چیز پڑھتا ہوں بیان کرتا ہوں، ہر بار اللہ تعالیٰ نئے نئے دروازے کھولتا ہے، نئے نئے نقاط، نئے نئے اسرار اللہ تعالیٰ منکشف فرماتا ہے۔ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں، آپ نے جو پڑھا ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ مگر اگر آپ پڑھتے رہیں تو جتنی بار ایک ہی سبق کو آپ پڑھیں گے، جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار اللہ تعالیٰ نئے نئے راز آپ پہ منکشف فرمائے گا۔ دیکھنا مولا علی شیر خدا سرکار متقین کے تاجدار ہیں، آپ فرماتے ہیں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی کتابیں لکھنے لگ جاؤں، لکھتا جاؤں، لکھتا جاؤں، آپ فرماتے ہیں 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں گے مگر میری تفسیر پھر بھی ختم نہیں ہوگی ایک ہی سورۃ الفاتحہ سے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تابع فرمان بندہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے سینے کے اندر، دل کے اندر علم و معرفت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں علم پڑھانے سے گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔ اب میں نے جو پڑھا ہے آپ کو سنا رہا ہوں، اتنے لوگوں کے پاس چلا گیا، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی چلا گیا، گھٹا تو نہیں ہے، بڑا ہی ہے۔ آپ آگے بتائیں گے، آگے بتائیں گے۔ اسی طرح پھر علماء فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک کنواں ہے، اس کے اندر سے آپ پانی نکالتے رہیں، نکالتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نیچے سے تازہ پانی آتا رہے گا، فریش آتا رہے گا۔ اور اگر آپ پانی نکالنا چھوڑ دیں تو وہ پانی کھڑا ہو کے بدبودار ہو جائے گا، وہ بیماری کا باعث بن جائے گا، اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا اور فائدے کی بجائے وہ نقصان دینے لگ جائے گا۔ مگر اگر آپ اس سے پانی نکالتے رہیں اور ایک وقت آئے گا وہ کنواں خشک ہو جائے گا، مگر اگر آپ نکالتے رہیں، نکالتے رہیں، نکالتے رہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ اور دیتا رہے گا، پھر صحت افزا ہوگا، ہاں جی، پھر پیاس بجھائے گا۔ تو دیکھیں کنووں سے لوگ سالہ سال پانی نکالتے تھے مگر پانی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک درخت ہے، آپ مالیوں کو دیکھیں، وہ درختوں کے پتے ٹہنیاں کاٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا خوبصورت درختہ کاٹ دیا، مگر وہ کہتا چپ رہ، تجھے نہیں پتہ، اب یہ پہلے سے بھی زیادہ پھلے پھولے گا، پہلے سے بھی زیادہ اس کے ساتھ پھل لگے گا۔ اسی طرح 2 آدمی ہیں، دونوں کے پاس ایک ایک بوری غلے کی ہے، گندم کی ہے۔ ایک آدمی نے وہ ایک بوری جو غلہ ہے زمین کے اندر ہل چلا کے زمین کو نرم کر کے وہ اپنی بوری غلے کی زمین کے اندر اس نے پھیلا دی، اور دوسرا بندہ جو اس کے پاس وہ بوری ہے، اب دیکھنے والا کہے گا کہ اس کے پاس کی بوری تو بھری ہوئی ہے اور اس کا ختم ہو گیا ہے، مگر آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں کے بعد بوری والے کی بوری ختم ہو جائے گی
مگر جس نے اپنی بوری زمین کے اندر بو دی ہے اس کے پاس اتنا غلہ آئے گا کہ سارا گھر غلے سے بھر جائے گا۔ یہی چیز اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمائی، تیسرے پارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میری راہ میں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے، گندم کا، غلے کا ایک دانہ زمین میں لگایا، اب وہ اگا، اس کے اوپر ایک سٹا لگا، سٹے کے ساتھ 7 بالیاں ہوتی ہیں، 7 لائنیں ہوتی ہیں، ہر لائن میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ہم نے گنتی کر کے دیکھا ہے، ہم نے جو غلے کا سٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ 7 لائنیں، 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک لائن میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو نے ایک زمین میں لگایا تھا مگر ہم نے بدلے میں 700 دے دیے۔ فرمایا میری راہ میں دینے والے، تو میری راہ میں ایک دے رہا ہے، جس طرح ایک دانے کے بدلے 700 دانے دیتا ہوں، اے دینے والے تجھے بھی ایک کے بدلے میں 700 گنا دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یہ ہے اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کا اجر۔ پھر کلام پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اللہ کے نزدیک یہ اجر و ثواب ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ یہ دیکھو یہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ پاک نے جو ٹائٹل بولا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار قیامت کے دن میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وہی ٹائٹل اللہ نے نماز پڑھنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بولا ہے۔ فرمایا اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ولی اللہ وہی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو ان کے لیے فرمایا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ہر کوئی مغموم ہوگا مگر ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہوگا، ان کے چہرے روشن ہوں گے، منور ہوں گے، سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پھر جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی بلا سے، مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کا بڑا نقصان ہوا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ سیلاب آیا اور اس کے گھر بار مال ہر چیز کو بہا کے لے گیا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگل ہو یا سمندر ہو، شہر ہو، بستی ہو، جہاں بھی تم رہتے ہو، فرمایا کسی بھی جگہ ہو مال ضائع ہو سکتا ہے اگر تم مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مال ضائع ہو سکتا ہے اگر آپ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، مگر فرمایا جو مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، مال کے اندر جو غریبوں مسکینوں کا اللہ نے حق رکھا، حصہ رکھا، دے دیتا ہے، اس کا مال ہر قسم کی بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں دیپال پور میں ایک چور رات کے وقت آیا، اس نے فصلوں میں اپنی سائیکل کھڑی کر دی۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، اس نے وہ سارا جہیز اپنی بیٹی کا بنایا ہوا تھا، 2 پیٹیاں اس نے بھری ہوئی تھیں بستروں وغیرہ سے اور ساری چیزوں سے، اور زیور شیور اور پیسے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، وہ سارے باہر سین میں سوئے ہوئے ہیں۔ چور آیا، اس نے آ کے پیچھے سے جدھر فصلیں تھیں نا اس طرف سے آ کے اس نے اس کے اندر سوراخ کیا اور اندر چلا گیا، اور اس نے پیٹی کھولی اور کھول کے پیٹی کا جو ڈھکنا ہوتا ہے اس کے نیچے ایسے اس نے ڈنڈا لگا دیا۔ وہ پیٹی ایسے کھڑی رہی، اس نے اندر ہی رومال کھولا، اچھے اچھے کپڑے اندر رکھے، زیور اندر رکھا، جو پیسے تھے وہ بھی رکھے، اور گٹھڑی باندھ کے جب نکلنے لگا تو اس کا سر اوپر والے ڈھکنے کو لگا، پیٹی کے ڈھکنے کو، تو وہ ڈھکنا اوپر ہوا، ڈنڈا نیچے گر گیا۔ وہ جلدی سے ڈنڈا پکڑنے لگا تو ڈھکنا بند ہو گیا۔
کنڈے لگ گئے. اب وہ بیچارہ مطلب پھنس گیا, نکل ہی نہ سکا. صبح ہی انہوں نے دیکھا دروازہ کھول کے تو انہوں نے کہا دیکھا وہ چور آ کے, انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار دیکھو تو صحیح, سارا کچھ ہی لے گیا یا کچھ بچا بھی ہے؟ جب پیٹی کا دروازہ کھولا تو وہ اندر ہی بیٹھا تھا. لوگ اس کو مارنے لگے تو جو صاحب گھر تھا, صاحب مال تھا, اس نے کہا یار خبردار اس کو کوئی نہ مارے, یہ میرے گھر آیا ہے نا, میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی نہ مارے. کیوں نہ مارے, چور ہے, اس نے ظلم کیا ہے. اس نے چور سے کہا یار میری بات سن, ایک بار چھوڑ 1000 بار آنا, ایسے ہی پکڑا جائے گا, ایسے ہی ذلیل ہوگا. کیوں کہ رب نے میرے مال میں جو غریبوں کا حصہ رکھا ایمانداری سے میں وہ سارا دیتا ہوں. صدر ضیاء الحق صاحب کے دور میں ملتان میں ایک مارکیٹ میں آگ لگی تھی. ساری مارکیٹ میں آگ لگ گئی, دکانیں جل گئیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو اس کو بھی کسی نے جا کے اطلاع دی کہ آگ لگ گئی مارکیٹ میں اور تو نماز پڑھے جا رہا ہے. وہ آرام سے سکون سے نماز پڑھتا رہا. پڑھ کے جب واپس آیا تو یہ اخباروں میں خبر چھپی تھی, اس کی دکان کے اس دکان میں بھی آگ لگی ہوئی اور اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. ایسے آگ اس کی دکان سے اوپر ہو کے اگلی دکان میں جا رہی ہے. شعلہ ایسے اٹھ کے اور اگلی دکان میں جا رہا ہے, مگر اس کی دکان کو آگ نہیں لگی. لوگ حیران ہوئے. انہوں نے پوچھا یار یہ کیا بات ہے, سب کچھ جل گیا تیری. اس نے کہا جی جو غریبوں کا حق اللہ نے میرے مال میں رکھا میں دیتا ہوں, یہ اس کی برکت ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے مال کو محفوظ رکھا. تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات سمجھائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آپ دے دیتے ہیں غریبوں کا حصہ تو آپ کا مال ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب تھوڑا کافی باتیں کرنی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے, ان کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, درہم و دینار ہیں, تو اللہ پاک فرماتا ہے کلام پاک میں کہ ان کے جو درہم و دینار ہیں, سونا چاندی ہے, ان کے پترے بنا کے اور درہم و دینار جو ہیں ان کو آگ میں ڈال کے جلایا جائے گا. جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ بندے کی کروٹوں کو, پہلوؤں کو, پیشانی کو, چہرے کو جلایا جائے گا. جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر اللہ درہم و دینار اور سونے چاندی کو گرم کر کے پھر اس سے اس کو جلائے گا. یہ اس کی سزا ہوگی جو غریبوں کا حصہ نہیں دیتا. دیکھو نا اللہ نے شروع میں فرمایا والذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان لائے غیب پر, ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں, ہم نے جو دیا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں دیتے ہیں. اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ اس مال کو سانپ کی شکل میں بنا دے گا, اژدہا بنا دے گا. اس کے سر میں زہر کی 2 تھیلیاں ہوں گی. وہ سانپ, وہ اژدہا مالدار کے گلے میں ڈال دیا جائے گا توق بنا کے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو سانپ ہے اس کی باچھوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے کاٹے گا اور کھینچے گا اور کاٹ کاٹ کے کہے گا انا مالو کا, انا کنزو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مال اژدہا سانپ کی شکل اختیار کر کے بندے کے پیچھے لگ جائے گا. وہ میدان حشر میں آگے آگے دوڑتا پھرے گا اور سانپ اس کو دوڑائے گا, اوپر چڑھائے گا, وہ خود اس کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالے گا, انگلیاں ڈالے گا اور وہ اس کو کاٹے گا. 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا. فرمایا آگے والا حساب کتاب ہونے سے پہلے میدان حشر میں اس کی یہ سزا ہوگی کہ سانپ اس کو دوڑاتا رہے گا اور کاٹتا رہے گا. جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جن کو اللہ پاک نے اونٹ دیے ہیں, سرکار نے میں وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو فرمایا جتنے اونٹ زکوٰۃ بنتی تھے نہیں دیے, اللہ ان کو قطار میں کھڑا کر دے گا اور مالدار کو ان کے سامنے لٹا دے گا. وہ اونٹ باری باری آئیں گے, اپنے پاؤں سے اس کو روندیں گے, اپنے دانتوں سے اس کو کاٹیں گے. ایک گزر جائے گا روند کے کاٹ کاٹ کے, پھر دوسرا آ جائے گا, پھر تیسرا آ جائے گا, پھر چوتھا. ساری قطار جب ختم ہو جائے گی نئے سرے سے پھر وہ شروع ہو جائیں گے.
اسی طرح جو گاؤں وغیرہ، گائے وغیرہ، بکریاں وغیرہ، بھیڑیں ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے یہ فرمایا۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مشکات شریف میں آتا ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا سخاوت بھی ایک درخت ہے، یہ سخاوت کا درخت جنت میں لگا ہوا ہے، اور سرکار نے میں اس کی شاخیں زمین تک آئی ہوئی ہے۔ سخاوت کرنے والا سخی جیسے جیسے سخاوت کرتا ہے ویسے ویسے ان شاخوں کے ذریعے اوپر چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا بخل بھی ایک درخت ہے، بخیل اور اس بخل کے درخت کی شاخیں زمین تک آئی ہوئی ہیں، اور فرمایا بخیل بخل کے ذریعے ان شاخوں کے ذریعے اوپر چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا میں روشنی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ کے حضور ملتجی ہوتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہم آت منفقا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما، اسے اور فراوانی عطا فرما، اسے اور کشادگی عطا فرما، اسے اور مالا مال کر دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخل کر رہا ہے اور تیرے دیے میں سے نہیں دے رہا اس کے مال کو تلف کر لے۔ ہر روز یہ دونوں فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور حضور السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری راہ میں خرچ کر، میرے بندوں پہ خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے اسماء تو اپنے تھیلے کا منہ نیچے سے کھلا رکھ، تو نیچے سے دیتی جا، رب اوپر سے اور ڈالتا جائے گا، اگر تو نیچے سے بند کر لے گی تو مولا اوپر سے بند کر لے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی دوزخ سے دور ہے۔ اور فرمایا بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے سخاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا حبیب ہے اگرچہ وہ گناہگار ہی ہو، اور البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہی ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب ہے۔ آخر میں ایک دو بڑی زبردست باتیں سناتا ہوں آپ کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا ذکر کیا، ہمتاً گوش ہو کے محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مال کا ملنا بھی ازمائش ہے، مال کا آنا بھی ازمائش ہے، مال کا چلے جانا بھی ازمائش ہے۔ کبھی اللہ پاک دیکھتا ہے یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور جہاں جہاں میں نے خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں وہاں کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور مال آنے سے مجھے بھول تو نہیں جاتا، نفس پرستی، لذات پرستی، شہوات پرستی میں تو نہیں پڑ جاتا۔ اور کبھی اللہ رب العزت لے کے دیکھتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور یہ کوئی شکوہ شکایت تو نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ سے دستور ہے۔ تو بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، آقا علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا
جس کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی، کوڑی تھا، سارے جسم میں کوڑ چلا ہوا تھا، اور ایک آدمی گنجا تھا، ایک آدمی اندھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کی آزمائش کی۔ سب سے پہلے جو کوڑی تھا، جس کے جسم میں کوڑ چل گیا تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، اس کو اپنے آپ سے گھن آتی تھی، ہر کوئی نفرت کرتا تھا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے بشری صورت میں ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس نے آ کے اس کو سلام کہا، اس نے کہا بھائی تیرے دل کی کوئی خواہش ہو؟ اس نے کہا جی میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے، ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے، میرے گھر والے بھی نفرت کرتے ہیں، پاس کوئی نہیں بیٹھنے دیتا، میں خود اپنے آپ سے بڑا بیزار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ اس فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسی وقت اس کو شفا دے دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو محبوبان خدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی شفا ہوتی ہے۔ ہاتھ تو ہاتھ رہ گئے، قرآن پڑھ کر دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بتایا کہ بابا جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کے ہجر میں رو رو کے فراق میں نابینے ہو گئے کہ بینائی چلی گئی ہے۔ یہ قرآن پاک سورہ یوسف میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی اور فرمایا لے جاؤ اور بابا جان کی آنکھوں سے لگانا، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی آ جائے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یہ یوسف علیہ السلام نبی خدا کا عمل بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں توسل کرنا حرام ہے، یہ شرک ہو گیا، غلط ہو گیا۔ اب ایک نبی اللہ، نبی خدا اپنا قمیض دے کے بھیج رہے ہیں توسل کے لیے، اور دوسرے نبی خدا اس قمیض سے توسل۔ آپ کی نگاہ میں کیا نعوذ باللہ یہ دونوں نبیوں نے غلط کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو اور سفید داغ والوں کو، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا جن کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کی ہے، جو اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، کسی کو بیمار کو لگا دیں اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو اس فرشتے نے اس کو ہاتھ پھیرا، کوڑی اسی وقت شفا یاب ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تیرے دل کی خواہش ہو اور کوئی طلب ہو؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹوں کے مال سے بہت محبت ہے۔ وہ فرشتہ گیا، اس کو ایک گابھن اونٹنی لا کے دے دی اور دعا کی اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اونٹنی دے کے دعا دے کے فرشتہ آگے چلا گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا وہ گنجے کے پاس گیا، اس سے کہا کہ یار تیری کوئی دل کی خواہش ہو؟ اس نے کہا جی میرے سر پہ بال نہیں، ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے میں بڑا بیزار ہوں، پریشان ہوں، اللہ کاش اللہ تعالیٰ میرے سر کے بال اگا دیتا۔ اس فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے اسی وقت سارے بال آ گئے۔ اس نے کہا دل کی کوئی خواہش ہو؟ اس نے کہا گائے والے جانور سے مجھے بہت محبت ہے۔ اس نے ایک گابھن گائے اس کو لا کے دے دی اور دعا کی اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ ایک اندھا تھا، اس کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا کہ بھائی تیرے دل کی کوئی خواہش ہو؟ اس نے کہا جی میری بینائی نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے بڑی تکلیف ہے، میرا جی چاہتا ہے میری بھی بصارت ہوتی، میں لوگوں کو دیکھتا، اللہ کی مخلوق کو دیکھتا اور آسانی سے چل سکتا۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی بینائی کھول دی۔ اس نے کہا تیرے اور کوئی خواہش؟ اس نے کہا مجھے بکریوں سے بڑی محبت ہے۔ اس فرشتے نے اس کو بھی ایک گابھن بکری لا کے دے دی اور دعا کی اللہ تجھے برکت دے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت کی عطا سے جو اونٹوں والا تھا اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی دی، سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہو گئے اس کے پاس۔ جس کو گائے دے کے گیا اس کے پاس بھی سینکڑوں ہزاروں گائے ہو گئیں، بکریوں والے کے پاس بھی ہزاروں بکریاں ہو گئیں۔ اب اللہ پاک نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا کہ
کہ پہلے ہم نے دیا تھا، اب ازمائش کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، اس کو آ کے سلام کہا، اور سائل کی شکل میں بھکاری کی فقیر کی صورت بنا کے وہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا بھائی میں بہت غریب آدمی ہوں، بہت مفلس حال ہوں، بڑا پریشان ہوں، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو اللہ کی رضا خوش ندی کے لیے ایک اونٹ مجھے دے دے۔ اس نے آگے سے برجستہ کہا، اس نے کہا چل، میرے اوپر پہلے بہت حقوق ہیں، میرا اپنا گزارا نہیں ہوتا، اتنے ملازم ہیں، اتنی بیویاں ہیں، اتنے بچے ہیں، یہ خرچہ ہے، یہ خرچہ ہے، یہ خرچہ ہے، اور لوگوں کے میرے اوپر بڑے حقوق ہیں۔ اس نے کہا لگتا ہے تو بھول گیا ہے، تیرے جسم میں کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی، ہر کوئی تجھ سے گھن کھاتا تھا، نفرت کرتا تھا، کوئی پاس نہ بیٹھنے دیتا تھا، تیرے گھر والے بھی تجھ سے نفرت کرتے تھے، اور غریب تھا، مفلوق الحال تھا۔ اللہ نے تجھ پہ کرم کیا، صحت دی، تجھے اونٹ دیے، اللہ نے فراوانی دی، اور بھول گیا تو وہ دن۔ وہ بدبخت کہنے لگا چل، میں تو جدی پشتی مالدار ہوں۔ اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا تو تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ پھر وہ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، اس کو جا کے کہا کہ بھائی میں غریب ہوں، مفلس ہوں، ندار ہوں، تو اللہ کے لیے، اللہ نے تجھے ہزاروں گائے دی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے ایک گائے دے دے۔ اس نے بھی آگے سے یہی کہا، مگر نہیں میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میرے اپنے بڑے خرچے ہیں، میرا اپنا وقت بڑی مشکل سے گزرتا ہے، میں تجھے کہاں سے دے دوں۔ تو اس نے کہا کہ یار تو وہی ہے نا جس کے سر پہ بال نہیں تھے اور ہر کوئی نفرت کرتا تھا اور غریب تھا۔ اس نے کہا چل چل، میں تو جدی پشتی مالدار ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا تو تھا رب تجھے ویسا ہی کر دے۔ پھر وہ نبینے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ سلام کہا اور کہا بھائی میں بہت غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں، ندار ہوں، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا، اتنی بکریاں دی ہیں، اللہ کی رضا اور خوش ندی کے لیے مجھے ایک بکری دے دے۔ اس نبینے نے کہا اے بندہ خدا، میں اس وقت کو بھولا نہیں ہوں جب میں اندھا تھا، مجھے نظر تک نہیں آتا تھا اور غریب تھا، روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترستا تھا، میرے مالک و مولا نے لطف و کرم کیا، اے خدا کا برگزیدہ بندہ آیا، اس نے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، میری بینائی آ گئی، ایک بکری دے کے گیا، اللہ نے آج ہزاروں بکریاں دے دی۔ اے بندہ خدا، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تو اندھا تھا، غریب تھا، یہ سب میرے مالک کی عطا ہے۔ اے بندہ خدا، ایک بکری نہیں، جتنی جی کرتا ہے جا لے جا۔ اس فرشتے نے کہا بھائی تجھے مبارک ہو، میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں، مجھے خالق کائنات نے بھیجا ہے، تیرے ساتھ تیرے دو اور دوست بھی تھے، اللہ نے آج تینوں کو نوازا اور آج ازمایا، دو ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، تجھے مبارک ہو، تو رب کی رضا کو پا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاتب، وہ بہت غریب تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا حال یہ تھا وہ ہر وقت مسجد میں رہتے، کبھی مسجد میں صفائی کر رہے ہیں، کبھی صفیں بچھا رہے ہیں، کبھی اذانیں پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہر وقت مسجد میں رہتے تھے۔ صحابہ کرام ان کو حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری کہتے تھے کہ یہ مسجد کی کبوتری ہے، جب دیکھو مسجد میں ہوتا ہے۔ ایک دن وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دے دے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یار دیکھ اپنے نبی، اپنے آقا سید المرسلین حبیب خدا کو دیکھ، اللہ نے مجھے فرمایا محبوب اگر تو کہے تو پہاڑ سونے کے بنا دوں، جدھر جدھر تو جائے تیرے ساتھ چلیں، ایسا روب دب دباؤ کہ کسی کا نہ تھا نہ ہو، مگر میں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ مگر وہ پھر کہے نہیں یا رسول اللہ آپ کا کیا جاتا، آپ دعا کر دیں۔ حضور نے اس کو بہت سمجھایا، اور نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں۔ بالآخر سرکار نے ہاتھ اٹھا لی، عرض کہ اللہم ارزقہ مالا، یا اللہ اس کو مالدار کر دے۔ بس سرکار کی دعا ہو گئی۔ پھر دنیا نے دیکھا، اللہ نے اس کو اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی کہ اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں اور ان میں وہ اتنا پھنس گیا، جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، بڑی مشکل سے
آ کے جماعت کے ساتھ شامل ہوتا، کبھی جماعت نکل گئی ہوتی اور کبھی آ کے 1 رکعت ملتی، کبھی 2 رکعت، اور حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا بالکل نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جمعے کے جمعے آتا، پھر اتنا زیادہ مال ہو گیا کہ مدینہ پاک میں کوئی احاطہ، کوئی حویلی ایسی نہ رہی کہ اس میں اس کا مال پورا ہے، وہ لے کے جنگل چلا گیا۔ پھر وہ عید کے عید ہی آتا تھا، حتیٰ کہ لکھا ہوا ہے پھر اس سے عید کی توفیق بھی سلب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آ گیا کہ محبوب ان کے مال کی زکوٰۃ لو، تو حضور علیہ السلام نے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا کہ اس سے جاؤ مال کی زکوٰۃ لے کے آؤ۔ جب عاملین نے حساب کتاب لگایا تو کافی سارا مال بن گیا، وہ کہتا جی نہیں، یہ تو میرے اوپر ٹیکس ہے، یہ تو زیادتی ہے میرے اوپر، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ پہلے کہتا تھا یا رسول اللہ آپ دعا کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ نے مجھے مالدار کیا تو میں غریبوں کے حقوق پورے ادا کروں گا، جہاں جہاں رب نے کہا ویسے خرچ کروں گا۔ مگر جب اللہ نے مالدار کر دیا تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، پہلے بڑے عہد کرتا تھا یا اللہ دے، جہاں جہاں کہتا خرچ کروں گا، مگر جب ہم نے دے دیا تو اپنے عہدوں پہ ماں سب بھول گیا۔ اس کی مذمت میں قرآن آ گیا۔ پھر اس کو جب پتہ چلا کہ تیری مذمت میں قرآن اتر گیا ہے، پھر وہ مال لے کے دوڑا حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، یہ مال حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا مال اٹھا کے لے کے چلا جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، رب نے تیرا مال لینے سے مجھے منع کر دیا ہے۔ دیکھیں ہم سب مال کے پجاری ہیں، مال کے طلبگار ہیں، مال کے تمنائی ہیں۔ مال اتنی بری چیز ہے کہ صحابی رسول ہے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہنے والا ہے، ہر وقت حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا، حضور کی مجلس حاصل تھی۔ مالداری اتنی بری چیز ہے کہ حضور کی قربت بھی گئی، مجلس بھی گئی، زیارت بھی گئی، حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھنا بھی گیا، ایمان بھی گیا، سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ مال آنے کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بچتے ہیں، الا ماشاءاللہ، وگرنہ ایمان ایقان سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں مال لے کے آیا، انہوں نے کہا حضور نے نہیں تیرا مال لیا، میں کیسے لے سکتا ہوں۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں آیا، انہوں نے کہا جب سرکار نے نہیں لیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے نہیں لیا، میں کیسے لے سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار کے دور میں وہ روتا روتا تڑپتا ویسے ہی مر گیا۔ بس آخری بات دوستو، بڑا اچھا واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنایا، 1 منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ دمشق میں ایک شخص تھا علی بن موفق، آج جمعۃ الوداع ہے، یہ پیغام ہے بہت بڑا۔ علی بن موفق تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے وہ موچی تھا، جوتے گانٹتا تھا، اس کے دل میں محبت ہوئی کہ میں بھی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کروں اور حج بیت اللہ کروں۔ اس نے 30 سال 1-2 روپے اکٹھے بچا کے، رزق حلال سے بچا کے 30 سال میں 300 درہم جمع کیے۔ اب اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں بھی حج پہ جا رہا ہوں، دوستوں کو ہم بتاتے ہیں نا، خوشی ہوتی، تو اس کے دل کے اندر بڑے ارمان آتے، وہ وجد میں رہتا، خوشی میں رہتا کہ میں بھی جاؤں گا، اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا، طواف کروں گا، زمزم پیوں گا، صفا مروہ کی سعی کروں گا، تو خیالات میں وہیں رہتا وہ۔ جب نے جانا ہو نا بندے نے حج پہ، عمرے پہ، تو جانے سے پہلے ہی خوابوں میں دیکھتا ہے میں جہاز پہ بیٹھ گیا ہوں، میں مدینہ میں داخل ہو رہا ہوں، اس طرح کے اس کو خواب آتے ہیں۔ تو بہرحال رات صبح اس نے جانا تھا، رات کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا تھا، پڑوسیوں کے گھر گوشت پک رہا تھا، اس کی خوشبو آئی، تو حاجی صاحب کے گھر والوں نے کہا پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانا پکاؤ تو شوربہ زیادہ رکھ دیا کرو، پڑوسیوں کو بھی دیا کرو، تو آپ جائیں، ان گوشت پک رہا ہے، تھوڑا ہمارے لیے بھی لے کے آئیں۔ تو وہ حاجی صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہ آگے سے گھر والا باہر آیا، اس نے کہا جی حاجی صاحب، انہوں نے کہا یار آپ کے گھر گوشت پک رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو میرے گھر والوں نے خواہش کی ہے کہ ہمیں بھی دیں۔ جب یہ بات کہی تو وہ پڑوسی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے آپ کو، اب کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 7 روز سے فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک سے بچے مر رہے تھے، تو وہ باہر مردار پڑا ہوا تھا، تو اس مردار کا گوشت میں کاٹ کے لایا ہوں،
تو وہ پکارے ہم جان بچانے کے لیے تھوڑا پکا رہے ہیں کہ جان بچ جائے، تو ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ تو مردار کا گوشت ہے، تو مجبوری سے ہم کھا رہے ہیں۔ بس یہ سن کے حاجی صاحب کی ہچکیاں بند گئیں، سسکیاں بند گئیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور میرے پڑوس میں حال یہ ہے۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں، ہر سال عمروں پہ جاتے ہیں، ہر سال حج پہ جائیں گے، بہن بھائی غریب ہیں، ندار ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایسے حج عمرے کسی کام کے نہیں ہیں، زندگی میں صرف ایک بار حج کرنا فرض ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کے بعد مخلوق خدا پہ خرچ کریں، اس سے بڑا کوئی حج نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حاجی صاحب نے جتنے پیسے اکٹھے کیے تھے 30 سال میں وہ سارے اٹھائے اور لا کے اس کو دے دیے، کہا بھائی قبول کر لے، میرا یہی حج ہے۔ پہ گھر آ گیا، صبح لوگ الوداع کرنے کے لیے، اس نے کہا جی نہیں میں نہیں جا رہا، لوگوں نے بڑی باتیں کی، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ حج ہوا، حج جب مکمل ہو گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اولیاء و صالحین میں سے بزرگ ہوئے ہیں، آپ حرم شریف میں لیٹے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اس فرشتے نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے۔ اس نے کہا کتنوں کا قبول ہوا؟ اس نے کہا کسی ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میری تو جان نکل گئی، میں نے کہا یہ لاکھوں لوگ اپنے دیس وطن گھر بار بیوی بچے کاروبار چھوڑ کے آئے، سفر کی صحبتیں برداشت کی، یہاں پہ مناسک حج کیے، مشقتیں برداشت کی، کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ فرشتہ بولا، اس نے کہا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا تھا، مگر ایک شخص دمشق میں رہتا ہے، اس کا نام علی بن موفق ہے، وہ جوتے کاٹتا ہے، وہ حج کے لیے تو نہیں آیا مگر اللہ نے اسے قبول حج کا ثواب دیا ہے، اور اس کے طفیل 6 کے 6 لاکھ حج کا حج قبول کر لیا ہے۔ پھر یہ حضرت عبداللہ بن مبارک اٹھے، دمشق گئے، ڈھونڈا، تلاش کیا، اس کو ملے، اپنا خواب سنایا، تو اس نے آگے سے یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو دوستو یہ ہے اجر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کو مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق